السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ بیان آپ شان اہل بیت کے جانب سے سن رہے ہیں، اور جو حضرات اس بیان کو پہلی بار سن رہے ہیں، برائے مہربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یہ بیان آخر تک سنیں۔ اس بیان میں ہم جانیں گے حضرت عمرو ابن زموہ جو صحابی رسول ہے، وہ ایمان کس طرح لائے۔ حضور کے نبوت و رسالت کے اعلان کرنے کے بعد بھی بت پرستی لوگ کیا کرتے تھے۔ چند گنے چنے لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ اس وقت اسلام کی روشنی پھیلی نہیں تھی۔ لوگ گمراہی میں ہی اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، اور معبودان حقیقی کی عبادت کرنے کے بجائے لوگ معبودان باطل کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لوگ بتوں سے اپنا سکھ دکھ اور اپنی حاجتیں بیان کیا کرتا تھا، کیونکہ اسے یہ معلوم تھا کہ میرا باپ دادا اور میرے خاندان والے ان بتوں کی عبادت صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، لہٰذا یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے۔ اس بنا پر وہ لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے۔ انہی تعلق سے ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ عمرو ابن جموح جو بنو سلمہ کا سردار تھا، وہ اونچی حسب نسب والا تھا۔ انہوں نے ایک بت رکھا تھا۔ اس بت کو عمرو ابن جموح نے قیمتی لکڑیوں سے بنوایا تھا۔ اس بت کو بنانے والے کاریگروں نے اس میں کوئی ایسی کمی نہیں چھوڑی، سوائے اس کے کہ وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ عمرو ابن جموح ہر روز اس بت کو خوشبو سے نہلاتا تھا، اسے سجایا کرتا تھا، اور صبح شام اس بت کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس بت سے اپنی سکھ دکھ کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اس بت سے عمرو ابن جموح کو اتنی محبت تھی کہ اس پر مال و دولت نچھاور کیا کرتا تھا۔ اسی طرح کا معاملہ ہر روز کیا کرتا تھا۔ ایک دن عمرو ابن جموح اس بت کے پاس نہایت ادب اور عاجزی کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ عمرو ابن جموح نے اس بت کی کافی تعریفیں کی، اس کی خوبیاں بیان کی، ان کی خوبصورتی بیان کی، اور اس کے بعد عمرو ابن جموح نے اس بت سے یہ عرض کیا کہ تمہیں تو علم ہوگا کہ اس شہر میں ایک نئے دین کا، ایک نئے مذہب کا آغاز ہوا ہے۔ اس شہر میں ایک شخص ہے جو خود کو اللہ کا رسول کہتا ہے اور لوگوں کو ایک خدا کے عبادت کا حکم دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس بت کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو، جس کے سامنے تم اپنی حاجتیں رکھتے ہو، وہ تو تمہیں سن بھی نہیں سکتا، وہ بول بھی نہیں سکتا۔ بھلا وہ تمہارے فریاد کو کیسے سن سکتا ہے؟ وہ تمہارے مدد کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے دل سے تمہاری محبت مٹا دے۔ وہ مجھے تم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں تم سے نہ ملوں، تمہاری عبادت نہ کروں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس تعلق سے میں اس سے بات کروں۔ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ پہلے یہ بات تمہیں بتانا مناسب سمجھا، اس لیے تم مجھے مشورہ دو کہ مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ چونکہ وہ ایک بت تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، اس لیے وہ بت خاموش کھڑا رہا۔ جب بت نے کچھ نہ کہا تو عمرو ابن جموح پھر سے وہی بات دہرائی، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس پر عمرو ابن جموح نے اس بت سے کہا کہ لگتا ہے تم میری بات سے ناراض ہو گئے ہو، اس لیے تم میرے باتوں کا جواب نہیں دے رہے ہو۔ اگر تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے پاس کچھ دنوں کے بعد آؤں گا، جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ کہہ کر عمرو ابن جموح اس بت خانے سے نکل گیا۔ جس گھر میں ایک طرف بت پرستی ہوتی تھی، اسی گھر میں ایک طرف اللہ کا عبادت کرنے والا بھی تھا۔ عمرو ابن جموح کا بیٹا معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکا تھا، اس کے دل میں ایمان کی روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ کلمہ پڑھ کر اللہ پر ایمان لے آیا تھا۔ جب حضرت معاذ بن عمرو یعنی عمرو ابن جموح کے بیٹے نے یہ دیکھا کہ میرا باپ اس بت سے محبت کرتا ہے، لہٰذا یہ کفر ہے، تو حضرت معاذ بن عمرو اپنے باپ کو ہدایت کے راستے پر لانے کا سوچا۔ حضرت معاذ بن عمرو نے اپنے دوست حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سارے حالات بیان کیے۔ اس پر آپ دونوں صحابی نے ایک منصوبہ بنایا۔ جب اس کا باپ رات کو سو گیا، ان دونوں صحابہ نے اس بت کو اٹھایا اور اپنے کاندھوں پر لے گیا۔
اور ایک کنویں میں پھینک دیا۔ وہ کنواں کافی پرانا تھا، لوگ اس میں گرد و غبار پھینکا کرتے تھے، اس کا پانی خشک ہو چکا تھا۔ جب صبح کو عمرو ابن جموح اٹھا تو اپنے عادت کے مطابق اس بت خانے میں گیا۔ وہاں جا کر جب اسے بت دکھائی نہیں دی، وہ حیران پریشان ہونے لگا اور لوگوں سے اس بارے میں پوچھنے لگا، کیا تم میں سے کوئی میرے معبود کو دیکھا ہے؟ میرا معبود کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کل رات ہی تو میں نے اسے دیکھا تھا، اسی طرح وہ بھاگتا بھٹکتا اس بت کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ غصے میں بربراتا ہوا، خود سے ہی بات کرتا ہوا اپنے بت کو تلاش کر رہا تھا۔ عمرو بن جموح جس شہر میں رہتا تھا، اس شہر کا خاک چھان ڈالا، پھر بھی اسے بت نہ ملا۔ پھر وہ بھٹکتا ہوا ایک کنویں کے پاس پہنچا۔ اس نے اس کنویں میں دیکھا تو اس کا بت کنویں میں پڑا ملا۔ اس نے اس بت کو کنویں سے نکالا، اسے دھو کر بہترین خوشبو لگا کر پھر سے اس بت کو بت خانے میں اسی جگہ پر رکھ دیا اور پھر سے اس کی عبادت کرنے لگا۔ پھر اگلی رات جب عمرو بن جموح سو گیا، تب حضرت معاذ بن عمرو اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر سے اسے اسی کنویں میں پھینک دیا۔ جب صبح عمرو بن جموح پھر سے اپنے عادت کے مطابق اس بت کی عبادت کے لیے بت خانے میں پہنچا تو وہاں پھر سے اس بت کو موجود نہیں پایا۔ تو عمرو بن جموح دوڑتا ہوا اس کنویں کے پاس پہنچا تو دیکھا اس کا بت گندگی کے ڈھیر میں پڑا ہوا ہے۔ چونکہ عمرو بن جموح کی اس بت سے کافی محبت تھی، اس لیے اسے پھر سے کنویں سے نکال کر گھر لے گیا، اسے دھویا، صاف کیا اور خوشبو لگا کر واپس اسے اسی جگہ پر رکھ دیا۔ اس بار اس نے اس بت کے گلے میں ایک تلوار لٹکا دی اور بت سے کہنے لگا، اے میرے معبود، اگر اس بار تمہارے ساتھ کوئی غلط سلوک کرنے لگے تو اس تلوار سے تم اپنی حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کر اس بت خانے سے نکل گیا۔ پھر جب رات ہوئی اور عمرو بن جموح سو گیا تو ان کے بیٹے یعنی حضرت معاذ بن عمرو اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بت خانے میں آئے، اس بت کو اٹھایا اور پھر سے اس کنویں کے پاس لے گئے۔ اس بار انہوں نے اس بت کے ساتھ ایک مرے ہوئے کتے کو بھی لایا اور اس بت کے ساتھ باندھ دیا اور باندھ کر کنویں میں پھینک دیا۔ جب اگلی صبح جب عمرو بن جموح اٹھا اور روز کے عادت کے مطابق اس بت خانے میں عبادت کے لیے پہنچا تو اس بت کو وہاں نہیں پایا، بت کی جگہ خالی ملی۔ عمرو بن جموح پھر سے دوڑتا ہوا اس کنویں کے پاس جا پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ بت مرے ہوئے کتے کے ساتھ بندھا ہوا گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر عمرو بن جموح کی عقل آواز دیتی ہے، اگر یہ میرا معبود ہوتا تو اس گندگی کے ڈھیر پر مرے ہوئے کتے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اگر یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو بھلا یہ میرا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ عمرو بن جموح کے عقل سے پردہ اٹھ چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت بخش دیتا ہے۔ عمرو بن جموح اس بت کو باہر نکالا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور واپس گھر آ کر کلمہ پڑھنے کا اعلان کر دیا اور کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گیا۔ دین اسلام میں آنے کے بعد اپنا مال، اپنی اولاد، یہاں تک کہ خود کو بھی دین کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت عمرو بن جموح ایک عظیم و شان صحابہ گزرے ہیں مذہب اسلام کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین و شم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔